أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سورہ آل عمران آیت نمبر 132 اور اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں پہلے سود سے منع کیا گیا، پھر اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، اسی کے بعد مسلسل تیسرا حکم جو آیا ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت یا طاعت کسے کہا جاتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اطاعت کہا جاتا ہے جب کوئی حکم آئے اس حکم کے موافق اپنے آپ کو کر لینا، شریعت کا، اللہ کا اور اس کے رسول کا کوئی حکم آئے تو اس حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا، بنا لینا، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ اور اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اللہ کی مانو اور رسول کی مانو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اطاعت ہی ہے کہ جس کی بنیاد پر زمین، آسمان اور پہاڑ، یہ تینوں نے قرآن حکیم کو اٹھانے سے اور لینے سے انکار کر دیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیش کیا الامانت، امانت کو کس پر پیش کیا؟ علی السماوات، آسمانوں پر، والارض، زمین پر، والجبال، اور پہاڑ پر۔ تین بڑی مخلوق کو ہم نے امانت پیش کی کہ یہ لیجیے امانت ہے، اٹھائیے۔ امانت سے مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم۔ امانت سے مراد کہ اللہ نے کچھ قوانین، کچھ حکم، کچھ منع کردہ چیزیں دی ہیں، ان تینوں نے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا، ان تینوں نے انکار کر دیا۔ کتنی بڑی مخلوق ہے نا آسمان، اس کو دیکھنے کے لیے سر اٹھانا پڑتا ہے، بغیر سر اٹھائے دیکھ ہی نہیں سکتے، اتنی بڑی مخلوق۔ کوئی آسمان سوچے بغیر سر اٹھائے آسمان کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لے، ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ اپنی حقیقی نگاہوں سے حقیقی آسمان دیکھنا چاہے تو کیا سر اٹھائے بغیر ممکن ہے؟ نہیں۔ اور دوسری مخلوق ہے زمین، نگاہ نیچی کرو تو وہ نظر آتی ہے، اس کے بغیر تو انسان رہ بھی نہیں سکتا ہے۔ کوئی انسان یہ کہے میں فضا میں لٹک کر رہوں گا، ہوگا ممکن؟ نہیں، کہیں نہ کہیں اس کا رابطہ زمین سے ضرور ہے۔ اور تیسری ہے پہاڑ۔ پہاڑ کا اپنا ایک مقصد ہے جسے بنایا گیا ہے، بہت سارے مقاصد، ایک مقصد زمین کو اس نے ثبات ٹھہرا کر رکھا ہوا ہے، اللہ نے اسے وہ اوتاد بنایا ہے۔ اوتاد کیل کی طرح، میخ جسے کیل ہوتا ہے نا، کسی چیز کو رکنے کے لیے ہم اس کو کیل ٹھوک دیتے، رک جاتی ہے ایک جگہ پر، قائم ہو جاتی، ثابت ہو جاتی ہے۔ ایسی زمین پانی پر ہے اور پانی کی وجہ سے وہ تیرتی ہے، ہلتی ہے، لیکن اللہ نے پہاڑ کو میخ بنا دیا، اور میخ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ باریک ہے نیچے کے حصے سے اور گڑی ہوئی ہے۔ اور آج کی سائنس اور آج کا علم جو بتاتا ہے کہ جتنا حصہ پہاڑ کا اوپر دکھائی دے رہا ہے اس سے 3 گنا نیچے ہے۔ کیا کہتی ہے سائنس آج کی؟ کہ پہاڑ جو ہم کو اوپر اتنے بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں اس کا 3 گنا نیچے ہے اس کی۔ یہ تو سائنس کی بات ہے، یہ ایک ظنی علم ہے، حقیقی علم اللہ تعالیٰ رب العالمین کا ہے جو قرآن حکیم میں ہے۔ میرا کہنے کا مقصود یہ ہے کہ آیت کریمہ کتنی عظیم ہے، اور اللہ کی مانو، اسی پر تو نجات ہے، اور رسول کی مانو، تیسرا کوئی حکم ہے ہی نہیں۔
اس کے بالمقابل میں جتنی بھی باتیں آئیں گی سب باطل ہیں. اس کے بالمقابل میں جتنی باتیں آئیں گی ان کے پیچھے چلو، ان کے پیچھے چلو، ان کی مانو، آباء و اجداد کی مان لو. اللہ کے فرمان کے بالمقابل میں آباء و اجداد، اللہ کے فرمان کے بالمقابل میں بڑے، ہمارے بڑے بوڑھے کچھ نہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ تقلید کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ ذہن سازی ہماری ہونی چاہیے کہ ہمیں اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تقلید کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. اندھی رسم و رواج کو نبھانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. اچھا، اس کے بعد اللہ کو تو ہر کوئی پہچانتا ہے. رسول کا ذکر ہے، والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. ہمارے اس موجودہ زمانے میں اور پہلے بھی کچھ مفکرین پیدا ہوئے، ماڈرن قسم کے مفکرین، جس کے پیچھے دنیا آج بھاگ رہی ہے. جس کو چاہتا ہے اس کو لوگ سنتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں اس سے علم حاصل کر لیں. ان مفکرین کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لولے لنگڑے. لولے لنگڑے اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو قرآن حکیم کا ترجمہ تک نہیں آتا، قرآن حکیم کے ایک لفظ کی باریکی نہیں سمجھ سکتے، لیکن قرآن حکیم کا درس دیتے ہیں، قرآن حکیم کی تعلیم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اپنی منطقی باتیں، عقلی باتیں بتا کر چند زبانی سے لوگوں کو پھنسائے ہوئے. تو کوئی مفکر ایسا کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، رسول کون سے رسول؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی یہاں ذکر ہے. کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھوڑی یہاں پہ، اللہ کی مانا اور رسول کی. تو رسول کوئی بھی ہو سکتا ہے، رسول کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ شبہ چھوڑ دیا گیا. اللہ کی ماننا ہے اور رسول کی. تو رسول تو ہے نہیں یہاں پہ. کون رسول ہے؟ خطاب کس سے کیا گیا؟ اس امت سے. اس امت میں کون رسول آئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی دوسرا رسول ہے؟ نہیں ہے. تو یہ جو لولے لنگڑے قسم کے جو مفکرین ہیں، جو قرآن حکیم کا اردو ترجمہ، انگریزی ترجمہ دیکھ کر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے عرض ہے کہ الف لام جو الرسول کے اندر دکھائی دے رہا ہے، یہ زبان کی باریکی نہیں سمجھ سکتی. اس میں جو الف لام ہے یہ 3 معنی کے لیے آتا ہے، یاد رکھیں. یہ آپ کو ایک مستند عالم بتائے گا کہ الف لام جو الرسول میں ذکر ہے یہ کس چیز کا ہے. عربی سے واقفیت نہیں ہوتی ہے، عربی کا عین بھی نہیں معلوم ہوتا ہے. یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اس فتنے میں ایک بڑی امت کا ایک بڑا حصہ مبتلا ہے، ایک بڑا حصہ مبتلا ہے. یہ جوانوں سے لے کر بوڑھوں سے لے کر خواتین تک اس فتنے میں مبتلا ہے کہ وہ علم جو ہے کس سے حاصل کرتا ہے؟ ہر اس انسان سے جو بہت اچھا بولتا ہے. یاد رکھیں، دین کو اپنے مزاج کے مطابق نہیں بنانا ہے، اپنے مزاج کو دین کے مطابق بنانا ہے. وہ اطیعوا اللہ کا مطلب یہ ہوگا. کوئی آ رہا اپنے مزاج کے حساب سے دین سیکھنا چاہتا ہے، اپنے دین کے حساب سے سننا چاہتا ہے، اپنے دین کے حساب سے کرنا چاہتا ہے، اپنے مزاج کے حساب سے نہیں. ہمیں دین کے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہے. واطیعوا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو 3 معنی ہوتا ہے الف لام میں. ایک معنی ذہنی، ایک ذکری اور ایک حضوری. اب یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی سر، تو اوپر سے چلے گی، تو سب اوپر سے چلے گی. جب مثال دوں گا تو سمجھ میں آئے گی. الف لام جب کسی ذکر کرنے کی چیز کے بعد جب آتا ہے تو اس کو ذکری کہتے ہیں. جیسے قرآن حکیم میں آیا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا، ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا. فعصى فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی. کون سے رسول؟ وہی رسول جس کو پہلے بھیجا گیا. تو پہلے بغیر الف لام کے ذکر کما ارسلنا الی فرعون رسولا، الف لام نہیں لگا ہوا ہے. اور دوسرے بار آیا فعصى فرعون الرسول، ہم نے رسول کو بھیجا، ہم نے رسول کو بھیجا اور اس فرعون نے رسول کی نافرمانی کی. پہلے ذکر آ گیا رسول کا نا، اس میں الف لام نہیں تھا، اور بعد میں الف لام لگا دیا. مطلب جو پہلے ذکر ہوتا ہے اسی میں اسی کا دوسرا معنی ہوگا. ٹھیک ہے، اس رسول سے مراد وہی جو بھیجا گیا. یہ اس کو ذہنی بولتے ہیں. اور ایک حضوری ہوتا ہے. حضوری جیسے قرآن حکیم میں آیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. تو یوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دن ہوتا ہے. یوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟
دن، لیکن الیوم کہہ دیتے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹوڈے، آج کا دن، حاضر ہے موجودہ دن الیوم کہیں گے. جب بھی الیوم کہیں گے تو ٹوڈے مانا ہوتا ہے، آج کا دن، الف لام لگا کے، تو یہ دوسرا مانا ہے. لیکن وہ مفکرین، وہ مجددین جو اپنے آپ کو بڑا اسکالر، اسلامک اسکالر، ایک لفظ ہے اسلامک اسکالر، عالم لفظ نہیں اچھا لگتا ہے، کیا لگتا ہے؟ علماء لفظ اچھا نہیں لگتا ہے، کیا اچھا لگتا ہے؟ اسلامک اسکالر بولیے ہمیں، تو وہ نہیں سمجھ پائے گے. تیسری چیز، اس میں اشارہ کے بعد جیسے یہ، اس کے بعد اگر کوئی لفظ الف لام کے ساتھ آتا تو ذہن میں، جب یہ خطاب ہو رہا تھا کہ اللہ کی مانو اور رسول کی مانو، پوری امت کے ذہن میں ایک ہی ہستی تھی اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہودیت اور نصرانیت کتنے بڑے ادیان اس وقت موجود تھے اور صحابہ کرام سب کو معلوم تھا کہ اس رسول سے مراد کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج کے مفکرین کو نہیں، ان کو قرآن حکیم کو اپنا معنی بٹھانا ہے، اپنا معنی پہنانا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی مانو اور رسول کی مانو، میں بھی رسول ہوں، میں بھی بھیجا گیا ہوں. بہت سارے فتنے چل رہے ہیں نا، شکیلیت کا فتنہ چل رہا ہے، یہ سب اسی طرح قرآن سے بتایا ہوتے ہیں. رسول کون؟ یہی رسول ہے جو آئے ہیں بتا رہے ہیں آپ کو. کس نے بتایا؟ رسول کون؟ جو بھی دعوت کا کام کرے گا وہ رسول. اس لیے کلمے میں گڑبڑی کی، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، محمد رسول اللہ. یہ بنیاد میں جب کھوٹ ہے تو کہاں سے ہوگا؟ تو اپنے حساب کے یہ قرآن کو کھلونا بنا دیا لوگوں نے. یہ قرآن حکیم سب کا رد کرتا ہے، الف لام سے رد کر دے گا. ایسے لوڑے لنگڑے جو ہے، اس کو میں بہت سخت الفاظ سے کہتا ہوں کیونکہ یہ آپ کے ایمان کو بیچنے والے، آپ کی آخرت بیچنے والے لوگ ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گمراہی آپ کہاں سے آ گئی ہے. یہ پورا کھانا کھلا دیں گے، اس میں تھوڑا سا زہر ملا دیں گے. ارے اچھا کھانا تو مل رہا وہاں پہ، آپ کو نہیں معلوم اس میں زہر ہے. ہم آپ کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں. کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کی صحت کی، آپ کے جسم کی حفاظت کے لیے ہے، آپ کی جسم کی تشخیص کے لیے ہے. لیکن کچھ ڈاکٹرز جس کو علماء کہا جاتا ہے، وہ آپ کے ایمان اور عقیدے کے ڈاکٹرز. اور یہ امت میں فتنہ علماء ہی بتاتے ہیں. تو بہرحال یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے مراد کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ آیتیں ہمارے جب سامنے آئے نا تو ہمارے دل کانپنے چاہیے. یہی قرآن ہمارے لیے کل حجت، ہمارے خلاف حجت ہوگا. اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اس کے بالمقابل میں جتنی بھی بات مانی جائے گی سب کی مخالفت ہوگی. بتاؤ بڑی آسان سے انسان کیسے کہہ دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں شریعت کے مطابق اپنے معاملات کرو، کہتے ہیں ہمارے یہاں تو یہی چلتا ہے. کیسے کہہ دیتا ہے؟ یہ جرأت کیسے پیدا ہو جاتی ہے انسان کو؟ مسلمان کو کیسے جرأت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے ہمارے یہاں یہی چلتا ہے، ہم اس کے خلاف نہیں جائیں گے؟ اتنی بڑی بات ہے. ایسے نہیں زمین و آسمان نے انکار کر دیا لینے سے، کرنا پڑے گا. اس لیے زمین آسمان اور پہاڑوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں لے سکتے. اس لیے صحابہ کرام جب قرآن حکیم پڑھتے تھے انہوں نے دل کانپنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی ایمان عطا فرمائے.